صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے ہم رب کے گھر میں حاضر ہیں۔ میرے مالک سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اور نماز ادا کرنا اپنی اعلیٰ عرفہ دربار میں قبول و منظور فرمائے، اور اس جمعۃ المبارک کے صدقے و طفیل اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دو ہستیاں ہیں، اللہ اور کملی والا محمد مصطفیٰ۔ ایک وہ ہے جس نے تخلیق کیا، وہ اللہ ہے، اور ایک وہ ہے جس کو تخلیق کیا، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اب دونوں کی اگر ہم بات کریں تو انسان کی کامیابی، کامرانی دونوں پر ایمان لانے، اللہ کو مانے اور اس کے محبوب کو مانے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تو فرمایا کہ پھر یہ دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ اگر آپ ظاہراً آپ لوگ عمل کرتے ہیں، نیک سے نیک اعمال کریں، اچھائی سے اچھائی کریں، لیکن اس کے باوجود اللہ کو نہیں مانتے، اس کے رسول کی نہیں مانتے، کسی کھاتے میں آپ کے نام اعمال نہیں، آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ہاں، ان نیکیوں کے بدلے میں دنیا میں ہی اللہ جو آپ کو اجر دے دے، اس کے بدلے میں دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ آپ کو عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی آپ آخرت میں کوئی امید نہیں رکھ سکتے۔ تو جو راستہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی راستے کو اپنائیں، ہم اسی راستے کو اپنائیں۔ جس چیز سے حضور نے منع فرمایا اس چیز سے کیا ہو جائیں، دور ہو جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو وہ تعلیمات وہی ہیں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر نازل فرمائیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو جو ہے وہ ہم تک واضح کر کے بیان کر دیا، کہ قرآن کی تفسیر کر دی، تشریح کر دی، تاکہ ہر انسان جو ہے وہ اس کو سمجھ سکے۔ اب ہر انسان جو ہے وہ کس طرح سے سمجھے گا؟ کہ جب وہ اپنے نبی کو سمجھے گا، جب وہ نبی کی تعلیمات کو سمجھے گا، تب ہی جا کر جو ہے وہ کیا ہے، وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے علاوہ اگر اپنی طرف سے کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی نہیں، آپ کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو حضور کی تعلیمات میں جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو ہے وہ کیا ہے؟ اخلاق ہے، اعلیٰ اخلاق کا ہونا، اخلاق اچھے ہونا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھے، امتی کو چاہیے وہ اپنے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر اس کو اپنی زندگی میں لائے، اس کے مطابق جو ہے وہ کیا کرے، زندگی کو ڈھال لے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اپنے نبی کو دیکھ کر اپنے آپ کو نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا کرانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اب کملی والے محمد مصطفیٰ کے اخلاق اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح نہیں، جس طرح ہم ریئیکٹ کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں، وہ ہم نہیں،
کر رہے ہوتے اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اور خیالات ہوتے ہیں، کچھ اور معاملات ہوتے ہیں. لیکن نبی کی زندگی کو دیکھیں کہ میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل کرنا ہے تو اس کو کیا ہے، پہلے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، پہلے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، پھر کرنا ہے. اور پہلے ہر امتی کو چاہیے کہ وہ نبی کی زندگی میں دیکھے کہ میرے نبی نے اس مقام پہ کیا کیا، کہ میرے نبی نے اس مقام پہ کون سا عمل کیا. نبی نے جس طرح عمل کیا ہے امتی کو چاہیے کہ وہ اسی طرح زندگی گزارنے کی کیا کرے، کوشش کرے. تو اب ہم دیکھیں اگر اس چیز کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں ایک چیز کیا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم کرتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں، کرتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں. ہم کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں کرتے، کسی معاملے کے پیچھے جو ہے اگر بس ہمیں کوئی چیز مل جائے تو ہم تماشا بنانے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. کسی کو ذلیل کرنا ہو بغیر کسی وجہ کے، کوئی بات کا پتہ بھی نہ ہو تو ہم اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ساروں کے سامنے اچھال دیتے ہیں. کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ کسی مومن بھائی کو، کسی ایمان والے بھائی کو اگر کسی ایسے مقام پہ ذلیل و رسوا کرتے ہیں کہ اس کو وہاں پہ ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو جب آپ کسی مومن کو تمام مجمع میں لوگوں میں ذلیل و رسوا کرتے ہیں، اس کی مذاق کا سبب بنتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جس مقام پہ تمہیں گمان ہی نہیں ہے کہ تمہیں یہاں پہ کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے، کہ وہاں پہ کوئی تمہارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے، فرمایا رب ذوالجلال تمہیں اس مقام پہ ذلیل و رسوا کر دے گا. اس مقام پہ اگر آپ کسی کو جو ہے غلط جو ہے آپ کیا کہتے ہیں تکلیف دیتے ہیں، بغیر وجہ کے پریشان لوگوں کے سامنے تماشا بناتے ہیں. اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، حضور کی حدیث اور ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت کیسی تھی کہ حضور کیا کرتے اگر کسی میں کوئی چیز دیکھتے کہ آپ میں ہوں، کوئی چیز دیکھی ہے تو یہ نہیں کہ ساروں کے سامنے پورے مجمع کے اندر جو ہے وہ شروع کر دی بات اور اس بندے کو نیچا دکھانا شروع کر دیا. ایسے نہیں، بلکہ کملی والے محمد مصطفیٰ صیغہ تعمیم استعمال کرتے اشاروں میں، اگر سمجھانے کے لیے، اگر کسی کو بات بھی سمجھانی اس کا نام نہیں لیں گے، بھری مجمع میں کھلے عام بات کریں گے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کو سن لے اور جس کے اندر وہ کمی ہے وہ اس کو آسانی کے ساتھ کیا کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو کیا کر لے، درست کر لے. تو فوراً جو ہے منہ پہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کسی کو برا کہتے نہ کچھ کہتے. اگر کسی نے حضور کے سامنے کوئی برا کام کر دیا جو حضور کی طبیعت کے خلاف تھا، جو آپ کو پسند نہیں تھا، تو حضور تب بھی نہیں ٹوکتے تھے، صبر کا مظاہرہ کرتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرماتے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ موجود ہیں، تو ایک شخص آیا جس نے زعفران لگایا ہوا تھا. کیا لگایا ہوا ہے؟ زعفران لگایا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اچھا نہیں لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. تو جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نے صحابہ کے ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ اس کو جا کے تم بتاؤ کہ وہ اپنے آپ سے جو اس نے زعفران لگایا ہوا تھا اپنے کپڑوں وغیرہ پر، اس کو کیا کرے، دھو دے، کہ اس کو دور کر دے. اگر یہی بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی لیکن سامنے بھی کہی جا سکتی تھی، لیکن حضور نے یہ نہیں کہا. کہیں اگر میں کہوں گا تو ظاہری بات ہے کہیں وہ برا محسوس نہ کر جائے، کہیں وہ اس کو جو ہے اس کی تکلیف کا سبب نہ بنے. تو کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک جو ہے لمحہ گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ بتایا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح سے زندگی کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، کہ تم نے اپنے آپ کو کس طرح سے اس دنیا کے جنگل سے بچانا ہے. تو اگر زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب بنانا ہے تو حضور کے راستے کو اپنائیں، حضور کی تعلیمات اخلاق نبویہ کو پہچانیں. اگر ہم حضور کے اخلاق کو ہی اپنا لیں تو ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ. اگر ہم دنیا کی لذتوں ان معاملات میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر ہم بغیر تصدیق کے زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے زندگی گزارنا شروع کر دیتے تو ہم اس دنیا کی لذتوں میں ہی سمٹ کر رہ جائیں گے. مولانا رومی علیہ رحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ جنگل میں چلا گیا. ایک شخص جو ہے وہ کیا ہے، جنگل میں چلا گیا. جب وہ جنگل میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک شیر ہے. تو اس شیر کے ڈر سے وہ بھاگتا ہے. شیر کے ڈر سے کیا ہے، وہ بھاگتا ہے. بھاگتے بھاگتے اپنی جان بچاتے بچاتے جو ہے وہ بھاگ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اس کو اور کچھ نظر نہیں آیا. بھاگتے بھاگتے ایک گڑھے کے اوپر پہنچتا ہے. ایک بہت بڑا گڑھا ہے. اس گڑھے کے کنارے پہ جو ہے وہ پہنچتا ہے. جب دیکھتا ہے کہ اس گڑھے کے کنارے کے اندر کیا ہے کہ اب وہ کودنا چاہتا ہے تاکہ وہاں پہ چھلانگ لگا دے اس کے اندر اور اپنی جان کو بچا لے. تو جیسے ہی وہ شیر سے خود کو بچانے کے لیے
اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے چھلانگ لگانے لگا تو آگے کیا دیکھتا ہے کہ اسی گڑھے کے اندر جو ہے کیا ہے، ایک اژدہا ہے، سانپ ہے۔ تو اب پریشان ہے کہ پیچھے شیر ہے، آگے گڑھا ہے، اور گڑھے کے اندر کیا ہے، سانپ بیٹھا ہے۔ تو اس سے بچنا تو کیا ہے، ناممکن ہے، اس سے میں کیسے بچوں گا؟ تو فرمایا کہ اس اتنی دیر کے اندر جو ہے اس کو ایک ٹہنی نظر آتی ہے درخت کی، تو اس ٹہنی کو وہ تھام کر جلدی سے جو ہے وہ کیا ہے، ساتھ ہی درخت پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی درخت پہ چڑھتا ہے، اب سامنے گڑھا ہے، گڑھے کے اندر سانپ ہے، اور نیچے ساتھ ہی باہر گڑھے کے کون کھڑا ہے، شیر کھڑا ہے۔ اب کیا ہے کہ تھوڑا سا سانس لیا، حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں، تھوڑا سکون کا سانس لیا۔ جیسے ہی اس نے تھوڑا سا سانس لیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا جو ہے، دو یہ چوہے جو ہے مل کر جو ہے اس درخت کی جڑوں کو اپنے تیز دانتوں کے ساتھ کھرچ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گیا کہ یہ جس طرح اتنی تیزی میں یہ دانتوں کے ساتھ درخت کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، تو چند ہی لمحوں کے بعد میں کیا ہو جاؤں گا، اس درخت سے نیچے گر جاؤں گا، اور میں اس درخت سے گر کر جو ہے تباہ ہو جاؤں گا۔ کہ جیسے ہی گرنا ہے تو ایک طرف شیر ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کیا ہے، گڑھا ہے، اور وہاں پہ سانپ ہے۔ اگر گڑھے میں گرا تو سانپ مار ڈالے گا اور وہ کھا جائے گا، اگر دوسری طرف گرا تو وہاں پہ شیر کھڑا ہے، شیر جو ہے وہ مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ تو پھر میں بڑی مشکل حالت میں تھا۔ تو اتنے میں کیا ہے، اس کی نظر جو ہے اپنے اسی درخت کے اوپر کی طرف اٹھتی ہے، تو کیا دیکھتا ہے، وہاں پہ شہد کا چھتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہے، شہد کا چھتا ہے۔ تو شہد کے چھتے کو دیکھا تو اس کو جو ہے اس نے مکھیوں کو ہٹایا، اور لذیذ شہد جو ہے اس نے جب دیکھا تو وہیں اس کو وہ کھانے لگ گیا۔ اب وہ اس شہد کو جب وہ کھانے لگا تو اس لذت کے اندر جو ہے وہ اتنا منہمک ہو گیا کہ اس کو اب بالکل خوف ہی جاتا رہا۔ اس کو وہ شیر بھی بھول گیا جو نیچے کھڑا ہے، اس کو وہ سانپ بھی اور وہ گڑھا بھی بھول گیا جو نیچے ساتھ ہے، اور اسی طرح سے وہ دو چوہے بھی بھول گئے کہ جو وہ کیا تھے، جو اس کے درخت کی جڑیں جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں۔ تو وہ اپنی لذت میں مست ہو جاتا ہے۔ فرمایا چند ہی لمحوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ زمین پہ آ جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ جیسے گرتا ہے تو شیر جو ہے اس بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ شیر کیا کر دیتا ہے، اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے۔ تو مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اور اس بندے کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہاں پہ وہ جو اس کے پیچھے آنے والا تھا، جو وہ جہاں پہ وہ گیا تھا پہلے، سب سے پہلے وہ جو جنگل میں گیا تھا، فرمایا وہ جنگل جو ہے یہ دنیا ہے۔ جنگل کیا ہے، یہ دنیا ہے، اس میں ہم تمام انسان آ گئے اس دنیا میں۔ تو فرمایا جو اس کے پیچھے جیسے وہ تھوڑا سفر کرتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پہلے بچپن ہے، پھر آگے بڑی زندگی شروع ہوتی ہے آہستہ آہستہ، پھر بڑھاپا ہے۔ تو کہتے ہیں جیسے وہ تھوڑا چلا تو پھر پیچھے اس نے کیا دیکھا، شیر دیکھا۔ تو وہ شیر کے ڈر سے بھاگ رہا ہے۔ تو وہ شیر جو ہے اصل میں اس دنیا کے اندر جو ہے کیا ہے، وہ موت ہے، کہ وہ اب موت کے ڈر سے اب آگے بھاگ رہا ہے، کہ آگے زندگی تلاش کر رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے جو ہے وہ کہاں پہنچتا ہے، وہاں پہ ایک گڑھے کے کنارے پہ پہنچتا ہے۔ فرمایا وہ گڑھے کا کنارہ، وہ جو گڑھا ہے جہاں جس کنارے پہ وہ کھڑا ہے، وہ اس کی قبر ہے، اور اس قبر کے اندر جو بیٹھا ہوا اژدہا ہے، مولانا رومی علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ اژدہا اس کے نام اعمال ہیں، اس کا کردار ہے جو اس نے دنیا کے اندر کمایا، اس نے جو یہاں پہ عمل کیے، کہ جب وہ انسان قبر کے اندر جائے گا تو وہی نام اعمال اس کو تکلیف دیں گے۔ اگر دنیا کے اندر اس بندے نے نیک اعمال کیے، اپنے کردار کو صاف رکھا، اپنے آپ کو صاف رکھا، تو فرمایا کہ وہ نام اعمال اس کے لیے کیا بن جائیں گے، اس کے لیے اچھائی لے کے آئیں گے، اس کے لیے سکون اور راحت کا سبب بنیں گے۔ اگر اس کے نام اعمال اس دنیا میں اچھے نہیں، کردار اچھا نہیں، کریکٹر اچھا نہیں، تو فرمایا کیا ہوگا، وہی نام اعمال اس کو قبر کے اندر تکلیف دیں گے۔ فرمایا اسی طرح سے جب وہ جس درخت پہ چڑھا تھا اور وہاں جس درخت کے اوپر بیٹھا ہے، اور نیچے جو سفید اور سیاہ دو چوہے جو ہیں وہ دانتوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اس کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، فرمایا وہ دن اور رات ہے، کہ دن اور رات یہ جو ہیں ہماری زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ دن کا آنا، رات کا پھر آنا، دن کا چلے جانا، پھر رات کا آ جانا، رات کا جانا، پھر دن کا آ جانا، یہ دن اور رات، یہ وقت بدل رہا ہے اور ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے، ہم اپنے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ جو ہے جو دن اور رات ہیں اس کی زندگی کو ختم کر رہے ہیں، اور وہ جس درخت کے اوپر بیٹھا ہے وہ دنیا کے عہدے ہیں، وہ دنیا کے کیا ہیں، عہدے ہیں، اور ان عہدوں پہ بیٹھے ہوئے جو اس نے وہاں پہ شہد پایا تھا وہ دنیا کی لذت ہے، کہ انسان اس دنیا میں دنیا کی لذت میں اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی موت کو بھی بھول جاتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر آ کر اپنی قبر کو بھی بھول جاتا ہے، اچھے برے نامہ اعمال کو بھی بھول جاتا ہے، اور وہ ان دن رات کو بھی بھول جاتا ہے، دنیا کی مستیوں میں مست ہو جاتا ہے، دنیا کی مستیوں کے اندر مست ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ وقت آتا ہے
کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، کہ جب وہ گرتا ہے تو اس کی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے، اس کی موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ انسان کی پوری زندگی کی حقیقت بیان کر دی، دنیا کی زندگی کی مثال مولانا رومی علیہ الرحمٰ نے بیان کر دی۔ اگر ہم اسی طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں تو ہر ایک انسان کے لیے تباہی ہے، ہر ایک انسان کے لیے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو رب کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنے آپ کو حبیب کے سامنے سرخرو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے نبی کے اخلاق کو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو پھر اس مومن کو موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا، مومن خوف نہیں کرتا موت سے۔ کیوں؟ کیونکہ مومن کے لیے یہ جو دنیا ہے، دنیا کی زندگی قید ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ قید ہے۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو آگے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک اعلیٰ مقام جو ہے وہ تیار ہوتا ہے، رب کا دیدار ہوتا ہے۔ دنیا میں رہ کر کبھی رب کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے ہی اس دنیا سے مومن جاتا ہے، اس کو اس کا رب کا دیدار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، جیسے بھی ہیں، اگر ہم نبی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکے، حضور کی زیارت نہ کر سکے، تو مومن جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس دنیا سے جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے دنیا میں تو دیدار محمد مصطفیٰ نہ ہو سکا، لیکن یہاں سے جاتے ہی قبر انور کے اندر کملی والے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر لوں گا، حضور کی زیارت کر لوں گا۔ کیوں؟ اگر آپ نبی کے اخلاق کے مطابق، حضور کی مطابق زندگی گزاریں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی اور آپ اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی زندگی کے معاملات یہ آزمائش ہے، یہ مشکلات ہیں، یہ بار بار آپ کو ڈسا جائے گا، بار بار آپ کو ذلیل و رسوا کیا جائے گا، بار بار آپ کو تنگ کیا جائے گا، وہاں سے آپ کے اوپر چیزیں آئیں گی جہاں آپ وہم و گمان تک نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں سے بچ کر اپنے رب کے حضور، اپنے رب کے سامنے سرخرو رکھیں۔ آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے، اپنے رب، آپ کا رب آپ کو جانتا ہے اور آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کس طرح کے۔ آپ جتنی زیادہ اپنے آپ کو کلیریفیکیشن دیتے جائیں گے، اپنے آپ کو صاف بناتے جائیں گے، صفائیاں دیتے جائیں گے، تو لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں، کوئی یقین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زمانہ ہے، زمانے کے حالات ہیں۔ یہاں پہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر لوگوں کے جذبات پہلے آتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بعد میں آتا ہے، اللہ اور اس کا رسول بعد میں آتا ہے، مسائل پہلے آتے ہیں، ہماری اپنی خواہشات پہلے آتی ہیں، ہماری ترجیحات پہلے آتی ہیں، اللہ اور اس کا رسول بعد کے اندر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم شروع دن سے ہی، پہلے دن سے ہی ہم جو ہے حضور کی زندگی کی تعلیمات حاصل کریں۔ جب حضور کی زندگی کی تعلیمات کا پتہ ہوگا تو ہم اسی کے مطابق زندگی گزار سکیں گے۔ جب نبی کی زندگی سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، حضور کی سیرت سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہم کس طرح سے حضور کے مطابق زندگی گزاریں؟ تو جو جانتا ہے اس کو اتنی مشکلات کا سامنا ہوگا، مشکلات، اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوتی، جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنا بڑا انسان جو ہے پڑھا لکھا ہوگا، جتنا بڑا نیک ہوگا، اس کے لیے آزمائش بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اور ایک بات اس سے آگے یہ سمجھ لیجئے کہ آپ دین کے معاملہ کے اندر، دین کے معاملہ میں کبھی بھی صلہ رحمی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جو حکم شریعت کا ہے اس کے حکم کو عمل کریں، اس کو لاگو کر دیں، کسی پہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت کے حوالے سے جب بات آتی ہے حضرت سیدنا عمر فاروق کے بیٹے کی، تو جب حد لگانے کی بات آئی تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میں خلیفہ ہوں، اس کو کوڑے لگوائے، اور ان کوڑوں کے سبب آپ کے شہزادے کی، حضرت عمر کے بیٹے کی جو ہے وہ کیا ہے، شہادت ہو جاتی، انتقال۔ لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا، کبھی بھی نہیں ترک کیا۔ ہمارے اندر تھوڑی صلہ رحمی آ جاتی ہے، ہم ترس کھا جاتے ہیں، سامنے والے کو معافی دینی چاہیے، لیکن جہاں آپ دین کا، آپ کو جہاں حکم مل رہا ہے، دین آپ کو کیا کہتا ہے، تو وہاں پہ پھر معافی دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں دین نے حد مقرر کر دی، آپ اس کے اوپر عمل کریں۔ کیوں؟ آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی صلہ رحمی آپ کو بڑے گناہ تک پہنچا دیتی، اور وہ بڑا گناہ جو ہے وہ آپ کی انجام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، حالت کفر تک جو ہے وہ آپ کو لے کے جاتا ہے۔ ایک شخص تھا، بہت بڑا نیک، متقی، پرہیزگار، جس کا نام تھا برسیسا۔ کیا نام تھا؟ برسیسا، ایک عیسائی راہب تھا۔ یہ شخص جو ہے یہ اتنا متقی، اتنا پرہیزگار کہ اس شخص نے اپنے آپ کو جو ہے ہر ایک سے علیحدہ کر لیا، تمام لوگوں سے اس نے علیحدہ جا کر، ایک دیہات کے اندر علیحدہ جا، کوئی انسان نہیں جاتا۔ وہاں پہ کیا کیا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ڈال دی،
اور وہاں پہ جو ہے اس نے کلیسا ایسا بنا لیا، چرچ جس کو کہتے ہیں وہ بنا لیا، اور وہاں ہر وقت عبادت میں رہتا، عبادت کے علاوہ اس کا کوئی اور کام نہیں تھا، اللہ کے ذکر میں عبادت کے اندر جو ہے یہ ہر وقت مشغول رہتا۔ تو اس طرح سے کیا ہوا کہ کافی زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے اس کو بہت اعلیٰ مقام اللہ نے عطا فرما دیا، یہ کسی سے بات کرنا تک بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ تو شیطان نے ٹھان لیا کہ کسی نہ کسی طرح سے اب اس کو گمراہ کرنا ہے، کہ جتنا بڑا وہ شخص ہوگا، جتنے بڑے اعمال، اس کی آزمائش بھی اتنی بڑی۔ تو اس میں سے انسان کا بچ جانا ہی، اپنے آپ کو آگ سے من النار، آگ سے بچا لینا ہی اصل کامیابی۔ اور بڑے بڑے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ گر جاتے ہیں، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو شیطان نے کیا کیا، کہا کہ اس بندے کو کیا کرنا ہے، کہ یہ بدنام کرنا ہے، اس کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس کی ساری عبادت کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے سارے معاشرے کے سامنے۔ تو وہ شخص جو تھا وہ کبھی اپنے کلیسے سے باہر ہی نہیں آتا تھا، وہ راہب، لیکن دین کے اندر کیا ہے کہ صرف اپنی عبادت سے جب تھک ہار جانا، تھک جاتے انسان ہے، ظاہری سی بات ہے، عبادت کرتے کرتے وہ دن میں ایک دو مرتبہ کیا کرتا تھا، اپنی جگہ سے اٹھ کر جو ہے وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کھولتا، اور ایک دو مرتبہ جو ہے وہ آتا، کھڑکی سے دیکھتا، کوئی میدان تھے، کھیت ہیں، کچھ بھی اور نہیں ہے، انسان تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ وہاں پہ جو ہے وہ کیا کرتا تھا، تھوڑا دیر جو ہے وہ کھڑے ہو کے دیکھتا مناظر اللہ کی قدرت کے، پھر وہ عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ تو شیطان نے کیا کیا، جیسے ایک دن اس نے کھڑکی کھولی تو سامنے جو ہے اس کی بالکل جو ہے سامنے کھڑکی کے شیطان جو ہے حالت نماز میں، اس نے رکوع کیا ہوا ہے۔ تو اب دوبارہ اس نے کھڑکی بند کر دی، وہ حیران تھا کہ یہاں انسان کیسے، یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، آج کیسے ایک انسان یہاں پہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے اپنے معمول کے مطابق دوبارہ عبادت میں مشغول ہو گیا۔ پھر دوبارہ جب اس کی باری ہے، پھر وہ اٹھا، پھر دوبارہ کھڑکی کھولی، پھر دیکھا تو پھر وہ اسی طرح پھر نماز کے اندر ہے، وہ عبادت کے اندر ہے۔ ایک دن دو دن کرتے کراتے کہتے ہیں کہ کئی ماہ گزر گئے کہ جب بھی وہ کھڑکی کھولتا ہے شیطان صاحب وہاں پہ کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا یار یہ بڑا متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، آہستہ آہستہ انسان کے دل میں رحم آتا ہے نا، تو یہی رحم ہی لے ڈوبتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے اس کے لیے۔ تو اب کیا ہے کہ اس نے کہا، اسے پکارا کہ بھائی تم کون ہو، تم بہت متقی اور پرہیزگار ہو۔ تو شیطان نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا کہ تیرا مجھ سے کیا، میرے پاس تمہارے فضول جوابوں کا، سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ اتنا عبادت گزار، اتنا نیک متقی، کہ ایسا شخص۔ تو اس نے کہا کہ جناب وہ جب بات کی آہستہ آہستہ تو وہ اپنا مسلح اٹھا کے وہ کہاں پہ آ گیا، وہ اس کے کٹیا کے اس جھونپڑی، اس کلیسے کے قریب آ کے عبادت کرنے۔ جب وہ وہاں آ کے عبادت کرنے لگا تو کئی دن تک جو ہے ایسے چلتا رہا، روزانہ راہب وہ اس کو دیکھتا، اس طرح کرتے کرتے سال گزر جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک دن کیا ہوتا ہے، بارش شروع ہو جاتی ہے۔ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہ نیک بندہ پھر بھی نماز کے اندر، شیطان صاحب کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو راہب کو جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی سی جو ہے رحم آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بڑا نیک عبادت گزار بندہ ہے، اس کو کہتا ہوں کہ اندر کیا آ جائے، یہاں کلیسے کے اندر آ جائے، یہاں آ کے عبادت کرے، بارش سے بچ جائے۔ تو اس نے اس کو کہا، شیطان کو موقع ملا، وہ اس کے ساتھ آ گیا۔ تو یہاں آ کر اس کے سامنے عبادت میں ایسا مشغول ہوا کہ پورا سال گزر گیا، وہ اسی طرح لمبے رکوع، لمبے سجدے، لمبے ذکر، لمبے وظائف کرتا۔ تو وہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ آہستہ آہستہ ان کی آپس میں بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ جب بات چیت شروع ہوتی ہے تو سال کے بعد جناب شیطان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میرے جانے کا وقت ہو چکا ہے، میں جا رہا ہوں، تو لہٰذا آپ اب عبادت اپنی جگہ کر سو، میرا وقت جہاں پہ ختم ہو گیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا راہب نے کہا کہ اچھا جناب جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو شیطان خود ہی بول پڑا، کہنے لگا کہ میں جاتے جاتے تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ وہ تحفہ کیا ہے جناب؟ اس نے کہا یہ تحفہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تیرے پاس مریض آ جائے تو اس مریض کو یہ دم کر دینا، اس کو اللہ صحت دے دے گا، اس کو کیا ہے، شفا مل جائے گی۔ تو اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے وظائف کی، ایسی چیزوں کی، میں نہیں کچھ ایسا۔ انہوں نے کہا آگے سے کیا کہتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ لوگ مانگتے ہیں یہ چیزیں، میں تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، بغیر مانگے دے رہا ہوں، تو لیتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے جو جب بار بار چڑی چپٹی باتیں کی اس کے ساتھ، تو آخر کار اس نے قبول کر دیا۔ وہ شیطان وہاں سے نکلا، سیدھا اس وقت کے بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے گھر کے اندر گیا تو اس کی ایک شہزادی تھی، اس کی بیٹی تھی، اس کے اوپر شیطان نے کیا کیا، ایسے آثار جو ہے جادو کے کر دیے کہ وہ بیمار ہو گئی۔ حکیموں نے بڑا علاج کیا، علاج کرنے کے باوجود بھی ذرا فرق نہ پڑا۔ تو شیطان نے آخر کر ان کے دل میں ڈالا کہ اس کو دم درود کراؤ، اس کو کیا کراؤ، دم درود کراؤ، تو یہ بالکل کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آخر کار بندہ ڈھونڈا گیا، لوگوں نے بتایا کہ برسیسا ہی یہ واحد شخص ہے جو سب سے متقی اور پرہیزگار ہے، اسے دم کرایا۔ تو جناب وہ لے کر گئے، دم کیا، آرام آ گیا۔ مہینے کے بعد
پھر دوبارہ شیطان نے لڑکی پہ حملہ کیا، پھر بیمار ہوئی، پھر لے گئے، دم کرایا، پھر شفا مل گئی۔ تو ایسے کرتے کرتے بادشاہ کی جو ہے اس کو عزت کرنے لگا، بادشاہ کے دل میں اس کے لیے بہت محبت پیدا ہو گئی۔ تو ادھر سے اچانک جنگ شروع ہو جاتی۔ تو جیسے ہی جنگ ملک میں ہوتی ہے تو اپنے شہزادوں کو لے کر بادشاہ جو ہے وہ جنگ میں چلا جاتا ہے، تو لیکن بیٹی گھر میں اکیلی ہے، اس کی کون رکھوالی کرے؟ تو آخر کار مشورہ یہ کیا کہ سب سے نیک بندہ برسیسا ہے، اس کو جو ہے ہم بیٹی سپرد کر دیتے ہیں کہ وہ اس کا خیال رکھے گا۔ تو جب اس سے کہا گیا، اس نے کہا میں ذمہ داری نہیں لیتا، میں عبادت گزار بندہ ہوں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تیرے کلیسے کے سامنے گھر بنا دیتے ہیں، اس میں رہے گی، اگر یہ بیمار ہوگی تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے پاس لے کر آئیں گے خادم حضرات، وہ کیا کریں گے، دم وغیرہ کریں گے، یہ ٹھیک رہے گی۔ تو انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے۔ تو اب شیطان یہ سارا کام کرا رہا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ اب وہاں سے بات ایستا ایستا بڑی، وہ اپنی عبادت میں ہے، شیطان نے ایک دن خیال کیا کہ بچی کو پوچھاؤں کہ کیسی ہے۔ تو آخر کار وہ پوچھنے کے بہانے گیا، اگلے دن پھر اس کو خیال آیا کہ کچھ عرصے کے بعد کہ میں آپ اس کو جو ہے کچھ دین کی تبلیغ کروں۔ وہ دین کی تبلیغ کرنے لگا، لڑکی نمازیں پڑھنے لگی، ذکر اذکار کرنے لگی، ایستا ایستا جو ہے پھر وہ واعظ و نصیحت اس کو کرنے لگا۔ کرتے کرتے وہ اس کے عشق میں پڑ گیا اور وہ لڑکی اس کے عشق کے اندر پڑ گئی، اور دونوں نے گناہ کبیرہ کر لیا۔ جب گناہ ہو گیا تو اب اس کا اعمال سارے کے سارے کیا ہو گئے، ختم ہو گئے، وہ نیک انسان ختم۔ اب وہ جو لڑکی تھی وہ ماں بن گئی، اور 1 سال کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اب اس کو خوف ہے کہ بادشاہ آئے گا، جنگ ختم ہونے والی ہے۔ شیطان نے ہی اس کے دل میں خوف ڈالا کہ ان قریب کیا ہے، بادشاہ آنے والا ہے، فوج آنے والی، تجھے تو مار ڈالیں گے۔ تو اس نے کہا بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس نے خیال ڈالا کہ دونوں کو مار ڈالو، ختم کرو، دفنا دو۔ جب یہ آئیں گے بادشاہ کو کہنا وہ بیماری کی وجہ سے مر گئی ہے، اس کی قبر ہے، بات ہی ختم ہو جائے گی، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ تو جب وہ آئے تو وہی طریقہ اس نے کیا اور بتایا کہ آپ کی بیٹی مر گئی، یہ اس کی قبر ہے، وہ بیماری کی وجہ سے۔ وہ رو دھو کے چلے گئے، معاملہ ختم ہوا۔ شیطان نے خواب کے اندر آ کے ان کو سارا کچھ بتا دیا۔ جب صبح آ کے سارا کچھ کھولا گیا تو وہاں سے ہڈیاں نکلی، سارا کچھ سامنے آ گیا۔ تو جب اس کو پکڑ لیا گیا، اس کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا، تو وہی عبادت گزار پھر وہی شیطان منحوس اسی عبادت کے روح کے اندر آتا ہے اور آ کے جو ہے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانا؟ تو وہ کہتا ہے ہاں میں نے پہچانا، تو وہی ہے جس نے مجھے دم سکھایا، تو مجھے خدا کے لیے یہاں سے بچا لے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو شیطان نے کہا کہ ایک ہی بات ہے، میں تمہیں بچا سکتا ہوں، سارا کچھ میں نے کیا، میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اس شیطان نے اقرار کر لیا کہ دم دینے والا بھی میں تھا، دم کے لیے لڑکی کو بھیجنے والا بھی میں تھا، گناہ پہ آمادہ کرنے والا بھی میں تھا، قتل کرانے کی تجویز دینے والا بھی میں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اب ایک ہی صورت بچی ہے کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اس نے کہا کون سی صورت بچی ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم بس اتنا ایک دفعہ یہ کہہ دو کہ اس خدا کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرا دو یا مجھے سجدہ کر دو۔ تو اس کے حواس باختہ ہو چکے تھے موت کے ڈر سے، اس نے اس کو، بعض روایت میں آتا ہے کہ اس نے سجدہ کر لیا، بعض میں اس نے کہا کہ کوئی اور خدا بھی ہے۔ تو بس اس کے کہنے کی دیر تھی کہ یہ لفظ ہی نکلے، اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا کہ شیطان راستہ پکڑ کے چلا گیا کہ اس شخص جتنا بڑا عبادت گزار تھا، کہاں سے اس کی کہانی شروع ہوتی ہے، کہاں جا کے اس کی حالت کفر پہ جو ہے موت ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے ہی ایستا ایستا اعمال شروع ہوتے ہیں، کرتے کرتے انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو ان معاملات سے سمیٹ کے رکھیں، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو گناہ سے، برائی سے، بے حیائی سے اور یعنی سے ہر چیز سے بچا سکتی ہے۔ کیونکہ جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، معاملات ہو جاتے ہیں، تو کوئی آپ کے صفائی نہیں دے سکتا۔ جس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہر بندہ اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ کسی کو آپ 2 تھپڑ ماریں، آپ کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو ہر بندہ اپنی تعریف کرے گا کہ میں نے اس کو مارا، حالانکہ خود مار کھا کے بھی آیا، اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو لہٰذا آپ کی کوئی نہیں سنے گا۔ تو جب آپ کی کوئی نہیں سنے گا تو آپ نے آپ کو ہی محفوظ کریں، اپنے آپ کو کیا کریں، بچا لیں، اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ میرا رب ذوالجلال ہر ایک کے، انسان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے، تو رب کے ہو کر زندگی گزاریں۔ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے کہ نبی کی زندگی، حضور کے اخلاق، حضور کی زندگی کو جو ہے وہ کیا کریں، آئیڈیل بنا لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں سعادت کا سبب بنے گا۔